الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا، اسی سے لفظ حوض ہے۔ حوض جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے، یعنی ایک فطری طریقہ ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت میں حیض اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ واذا ادبرت فاغتسلی، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے، لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لیے مکمل یہ بات جب ہی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حیض آئے اور جب ختم ہو جائے۔ تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کی عادت مختلف ہو سکتی ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی۔ مثلا ہاتھ پاک ہے، اگر عورت آٹا گوندنا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ اگر پانی پیے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ مثلا وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہے تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں۔ جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو کپڑے پہنتی ہے ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، کسی کا کنگھی کرنا اور اس کا جوٹا کھانا یہ جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيدع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيدع فاه على موضع في، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائضہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں، یہ کسی شان کے خلاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے۔ اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے، لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حقیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ وانا فی حجرتی فارجل رأسہ وانا حائض، رواہ مسلم۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی، پردہ جسے لٹکا ہو، جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیض میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورثہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مصافحہ کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں. بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا. اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے. دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر نساءه فوق الازار وهن حید، رواہ مسلم. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، درست نہیں، کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی. بسا اوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناگواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے ایسی کیفیت. تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی، اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیئر، اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے. اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات اور اسپرٹ کے خلاف ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، یعنی انٹرکورس منع ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوهن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتے نہ گھر میں رہتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں. یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمست فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیکی قلت لوددت واللہ انی لم احج العام قال لعلک نفستی قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے. مقام صرف پر ایک جگہ کا نام. مجھے حیض شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں اس وقت رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو
باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو، اسے بخاری نے روایت کیا۔ باقی مناسک حج کیا ہے؟ مثلاً احرام پہننا، اسی طرح عرفات